السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیں، محرم الحرام کے مہینے میں یہ تعزیہ بنانا اور ڈھول تاشے بجانا، گریہ و زاری کرنا، اپنے جسم کے اوپر چھری سے، چاقو سے، تلوار سے اپنے جسم کو چھنی کرنا، یہ کب سے سٹارٹ ہوا اور کس کس نے کیا؟ تو اب سنیے گا کس کس نے یہ خرافات وغیرہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں سٹارٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت میں زبال آنے کے بعد رفتہ رفتہ اس مہینے میں بھی مختلف بدعات و خرافات انجام دی جانے لگے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی یاد میں یا حسین کی فلک شگاف نعرے، سیاہ لباس، شادی سے اجتناب، مساجد و مقابر کی زیارت، ماتم، مرثیہ خوانی اور نوحہ وغیرہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے جس میں سینہ کوبی، تلوار، چاقو، زنجیر، خنجر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نیاز و فاتحہ پانی کی سبیلیں لگانا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے یا بھائی کو منگتا بنانا، جبکہ بر صغیر ہند پاک میں تو تعزیہ داری کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ملا باقر مجلس کی روح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد گریہ و ماتم کی ابتدا یزید کے گھر سے ہوئی ہے، یعنی کہ ملا باقر جو ہیں یہ شیعوں کے مولوی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو سب سے پہلے اگر کسی نے گریہ و زاری کی تھی، ماتم کیا تھا، اپنے جسموں کو اگر چاقو چھری سے کسی نے چھنی کیا تھا، تو یہ وہی شخص تھا جس نے امام حسین کو کربلا کے اندر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کروایا، جس کا نام یزید پلید ہے۔ اس شخص نے جب اس نے دیکھا کہ جب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور لوگوں کو یہ معلوم چلا ہے کہ میں نے کسی باغی کا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور سرکار کے نواسے کا سر قلم کر دیا، سرکار کے نواسے کو میں نے قتل کرا دیا، تو لوگ ایک طرف ہو گئے اور اس کے دشمن ہو گئے، تو اس نے ان کو یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے گریہ و زاری کی۔ تو یہ اتنا بدبخت شخص تھا اور 3 روز تک جاری رہا، لیکن پھر اس کے بعد 300 برس تک محرم میں روڑنے پیٹنے کی رسم کا کہیں وجود نہ تھا۔ سب سے پہلے 452 ہجری میں معاذ دولت علمی نے صرف 10ویں محرم کو بغداد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کرنے کا حکم نافذ کیا، اور اس کے بعد 363 ہجری میں المعاذ لدین اللہ فاطمی نے پورے مصر میں اس کا حکم جاری کرا دیا، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی شروعات برسوں پہلے تیمور لنگ بادشاہ، یہ دہلی کا ایک بادشاہ تھا، تیمور لنگ بادشاہ نے کی تھی، جس کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا، اور یہ تیمور لنگ بھی شیعہ تھا خود۔ اس وقت سے ہندوستان کے شیعہ، سنی اور کچھ علاقوں میں ہندو بھی تعزیہ داری کا اہتمام کرتے ہیں، جو دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل ہے۔ وہ قبر جو عراق کے کربلا نامی مقام پر ہے۔ انجان لوگ اس روایت کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں تعزیہ کے تاریخ اور بادشاہ تیمور لنگ کا گہرا رشتہ ہے۔ تیمور برملا خاندان کو ترکی جنگجو تھا اور پورے عالم کو فتح کرنا اس کا خوف تھا، یعنی کہ خواب تھا، اور 1336 کے دوران سمرقند کے قریب غالباً ازبکستان میں پیدا ہوا۔ تیمور کو چنگیز خان کے بیٹے جغتائی نے تربیت دی۔ محض 13 سال کی عمر میں ہی وہ جغتائی ترکوں کا سردار بن چکا تھا۔ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے اگر تعزیہ داری کسی نے کی اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر، تو وہ شخص تیمور لنگ تھا، جس نے امام حسین کی یاد میں یعنی کہ تعزیہ بنایا۔ مگر جو تعزیہ اس نے بنوایا وہ تعزیہ آج کے دور کا نہیں تھا جو بلڈنگ نما کھڑی کر لیتے ہیں، بلکہ اس نے باقاعدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شکل اختیار کرائی، مثل بنایا، اور پھر اس کی زیارت کی۔ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں حرام وغیرہ نہیں، مگر ہاں
جس طریقے سے اس وقت مروجہ ہو چکا ہے مروجہ تعزیہ داری، یہ حرام ہے۔ ڈھول تاشے وغیرہ عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے وہاں پر، اس طریقے سے تعزیہ داری کرنا حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔